ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جائے لا تفسدوا، کہ فساد مت کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دور رسالت سے لے کر آج تک ہر فسادی نے اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیا، یہی منافقین کی روش تھی، اور دور حاضر میں بھی یہی روش اپنائی ہوئی ہے۔ ہر فساد اصلاح کے نام پر ہوتا ہے، ہر فساد اصلاح کے نام پر ہوتا ہے۔ صحابہ سے بغض اہل بیت کی محبت کے نام پر ہوتا ہے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ سے بغض نکالا جاتا ہے۔ بعض صحابہ کا نام لے کر اہل بیت سے بغض کا اظہار کرتے ہیں، اہل بیت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض توحید کا نام لے کر توہین کا دروازہ کھولتے ہیں، اور بعض عشق کا نام لے کر شرک کا پیغام عام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے سلسلہ کہ ہر دور میں منافقین اپنے فساد کو اصلاح کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ ہر دور میں فسادیوں کا یہی سلسلہ رہا، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت کو لے کر ابن سبا کی جو ذریت آج گستاخیاں کر رہی ہے، یقیناً یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ آج جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے۔ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ صدیق اکبر کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی ابن سبا کی ذریت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ابن سبا کی ذریت ہمیں نہ بتائے کہ مقام صدیق اکبر کیا ہے۔ جن کے سینے بک سے صحابہ سے بھرے ہوئے ہیں وہ ہمیں نہ سمجھائیں کہ مقام صدیق اکبر کیا ہے۔ صدیق اکبر کا مقام ہمیں علی کے پوتے نے بتایا۔ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے یہ ہمیں حسین ابن علی کے بیٹے نے بتایا۔ ہمیں کسی رافضی، کسی متا کی پیداوار سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ من گھڑت لوگوں نے قصے اپنائے ہوئے بنائے ہوئے ہیں، اور جناب علی جس کو لے کر آج ہر طرف بے باکیاں اتنی عام ہو چکی ہیں، یہاں پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ سیدنا امام زین العابدین جو کربلا کا تبرک ہیں، کھوٹے اور کھرے کی پہچان زین العابدین سے زیادہ کس کو ہوگی؟ وہ امام زین العابدین جن کے سامنے پورا کربلا ہے، جنہیں پتا ہے کہ محب کون ہے اور ہماری محبت کے نام پر دکانداری کون کر رہا ہے۔ اسی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب ایک شخص آیا، اور اس روایت کو بیان کرنے والے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان، یعنی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان جاء رجل الی ابی، ایک خدمت میں ابا جان کے ایک شخص حاضر ہوا، اخبرنی عن ابی بکر، اور کہنے لگا جی ابو بکر کے بارے میں مجھے بتائیے۔ قال، حضرت امام زین العابدین نے اس سے فرمایا کیا تو صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ کیا تیرا سوال صدیق کے بارے میں ہے؟ قال وتسمیہ الصدیق، سوال کرنے والا کہنے لگا کہ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی انہیں صدیق مانتے ہیں؟ کیا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ قال، سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے۔ دوسرا معنی علماء فرماتے ہیں کہ تو مر کیوں نہ گیا یہ بات کہنے سے پہلے۔ قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی، فرمایا میں انہیں صدیق کیوں نہ کہوں، حالانکہ صدیق انہوں نے کہا ہے جو مجھ سے بہت بہتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کو صدیق اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، والمہاجرون والانصار، مہاجرین صحابہ نے صدیق کہا ہے، انہیں انصار صحابہ نے صدیق کہا ہے۔ فمن لم یسمہ صدیقا، اور جو صدیق اکبر کو، ابو بکر کو صدیق نہ کہے، فلا صدق اللہ قولہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے قول کو جھوٹا کر دے، اسے سچا نہ کرے۔ اور فرمایا جا اذهب فاحب ابا بکر و عمر، جا کر محبت کر ابو بکر و عمر سے اور ان سے الفت کر۔ فما کان من امر ففی عنقی، اگر ابو بکر و عمر کی محبت نے تجھے کامیاب نہ کیا تو پھر میری گردن تیرے ہاتھ میں ہو۔
ہمیں کوئی نہ بتائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے؟ سیدنا امام زین العابدین سے زیادہ جانتا ہے آج کوئی؟ ایرانی ہڈیوں پہ پلنے والے ہم ان مولویوں کو کہنا چاہتے ہیں یہ پاکستان حضور کے دین کے لیے بنا ہے، اور دین کے اولین محافظین صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، دین کی اشاعت کرنے والے اصحاب رسول ہیں، لہٰذا پاکستان کی سرزمین پر صحابہ علیہم الرضوان کے خلاف بکواس کرنے والے کی زبانیں ہم گدی سے کھینچ لیں گے۔ اہل بیت کے بارے میں جو بکواس کرے گا انشاءاللہ غلامان صحابہ وہ زبانیں کھینچ کے رکھ دیں گے۔ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہم اب صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ سے منسوب ہر شے کی محبت، ہر شے کی تعظیم، یہ اہل ایمان کا شیوہ اور وتیرہ رہا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مواجہ اقدس میں حاضر ہیں، اور اس موقع پر کسی نے پوچھا حسین ابن علی کے بیٹے سے، حیدر کرار کے پوتے سے، کیف کانت منزلتہ ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فاشار بیدہ الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر و عمر کا مقام پوچھنے والے دیکھ وہ کہاں آرام کر رہے ہیں، قبر رسول کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا ان کی منزل، ان کے مقام کو پوچھنے والے دیکھو، حضور کے پہلو میں آج ابو بکر آرام کر رہے ہیں، عمر آرام کر رہے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں سعدین کا قران ہے پہلو میں ماہ کے، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ فرمایا ان کا مقام جاننے والے دیکھ آج وہ کہاں آرام کر رہے ہیں۔ تو کون کیا مقام سمجھ سکتا ہے ابو بکر و عمر کا؟ اور علامہ ہندی رحمۃ اللہ تعالی نے کنز العمال کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے مسجد نبوی میں، تو منظر یہ تھا کہ ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ عمر فاروق کے ہاتھ میں، اور آپ نے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا دیکھو قیامت کے دن ہم جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو معاملہ یہی ہوگا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بڑا مقام ہے، حضور کے صحابہ کی بڑی عزتیں ہیں، اور ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، آپ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ سیدنا ابو بکر کی کیا شان و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تا دم حیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، آپ کی اہل بیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب نصیب فرمائے۔